السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسم ریاض سوال کر رہے ہیں کہ سلمان بھائی، کیا شب برات کی رات نمازیں پڑھنا اور اگلی صبح روزہ رکھنا سنت ہے؟ دلیل کی روشنی میں بتائیں۔ دیکھیں میرے بھائی، دین کے اندر سنت عمل وہی کہلائے گا جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی عمل صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں تو وہ سنت نہیں، وہ بدعت ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب رہا مسئلہ 15 شعبان کی رات جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اس نیت سے کہ بڑی رات ہے اور آج ثواب ملے گا، یا اگلے دن روزہ رکھتے ہیں، تو یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور جو روایتیں اس پر مولوی بیان کرتے ہیں مسجدوں کے اندر ممبروں پہ بیٹھ کر کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے اور آج گناہ معاف ہوتے ہیں، تو وہ ساری روایتیں میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کر دیتا ہوں، آپ خود ان کا جائزہ لے لیں کہ ان کے اندر کتنی کمزوریاں ہیں اور وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ سب سے پہلی روایت جو پیش کی جاتی ہے وہ ہے جامع ترمذی میں حدیث نمبر 739 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو دنیا آسمان پر نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور قبیلہ قلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب یہ روایت ضعیف ہے، خود امام ترمذی امام بخاری کے کمنٹس لے کے آئے ہیں اس کے نیچے، یعنی اسی روایت کو اگر آپ پڑھیں گے اس کے نیچے امام ترمذی نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، اور اس کے اندر ایک اور سکم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے فلاں راوی کا دوسرے راوی سے سماع موجود نہیں ہے، یعنی جس طرح سند ہوتی ہے نا حدیث کی کہ ایک راوی نے دوسرے سے سنا، دوسرے نے تیسرے سے سنا، پھر وہ پوری چین پہنچتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اس میں جو دو راوی ایسے ہیں جن کا آپس میں ایک دوسرے سے سماعی ثابت نہیں ہے، سننا ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے فلاں سے سنا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اسے منقطع کہتے ہیں، یعنی حدیث کے اندر انقطاع ہے، چین ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو جب کسی حدیث کی چین ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، وہ منقطع ہوتی ہے، یعنی سند متصل نہیں ہوتی، تو پھر وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی، وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ ضعیف حدیث ہے، لیکن مولوی کو یہ بات پتہ، لیکن ممبروں پہ بیٹھ کر یہ روایت سناتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ پہلا آسمان پر نزول فرماتا ہے، حالانکہ ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے حدیث جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات دنیا آسمان پر نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ یعنی جو فضیلت بتائی جا رہی ہے نا شعبان کی رات کی 15ویں رات کی کہ اللہ تعالیٰ دنیا آسمان پر نزول فرماتا ہے، لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی یہ فضیلت روز کی ہے، صحیح بخاری اگر آپ نے پڑھ لی ہوتی تو آپ کو معلوم پڑ جاتا کہ اللہ کے رسول نے ہر رات کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات تہجد کا جو وقت ہوتا ہے فجر سے پہلے کا، اس میں اللہ تعالیٰ دنیا آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اعلان ہوتے ہیں، منادی ہوتی ہے اس کی طرف سے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا اس کو میں شفا دوں، کوئی بیمار ہو، کوئی مصیبت میں غمزدہ ہو، یا کسی اور کا کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کا مسئلہ حل کرے، اور فجر سے پہلے تک یہ منادی ہوتی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ لوٹ جاتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو یہ فضیلت تو روز کی ہے، لیکن آپ ایک گھڑی ہوئی حدیث جو ضعیف حدیث ہے اس کو آپ پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ آج شب برات کی رات ہے، آج کے دن اللہ تعالیٰ پہلا آسمان پہ آتا ہے، آپ بتائیں نا روز ہی آتا ہے، تو مولوی کبھی بھی نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب دوسری روایت جو پیش کی جاتی ہے 15 شعبان کی فضیلت میں، وہ بھی مشکات شریف سے ہے، حدیث نمبر 1308 کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات ہو تو تم اس رات قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات آفتاب کے غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کر پوچھتا ہے، سن لو کوئی مغفرت کا طلبگار ہے تاکہ میں اسے بخش دوں، سن لو کوئی رزق کا طلبگار ہے تاکہ میں اسے رزق عطا فرماؤں، سن لو کوئی عافیت چاہتا ہے تاکہ میں اسے عافیت عطا فرماؤں، سن لو ان چیزوں کا کوئی طالب ہے، یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ اب یہ روایت بھی مولوی پیش کرتے ہیں، لیکن یہ روایت بالکل من گھڑت ہے، موضوع ہے، یعنی اس روایت کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے، چاہے اسلام 360 میں پڑھ لیں یا sunna.com میں پڑھ لیں، یعنی کسی بھی عالم کے ترجمے میں پڑھ لیں، چاہے PDF فارم میں یا کتاب خرید کر، تو خود انہوں نے لکھ رکھا ہے اس کے اسٹیٹس میں کہ یہ موضوع روایت ہے، اور موضوع جو ہوتی ہے وہ گھڑی ہوئی روایت ہوتی ہے، اس کے اندر جھوٹے راوی موجود ہوتے ہیں، یعنی اس کو سب سے بڑی جرح جو ہوتی ہے نا روایت پہ کہ کوئی روایت ریجیکٹ کر دیا جس وجہ سے، وہ موضوع ہوتی ہے، یعنی گھڑی ہوئی حدیث، ٹھیک ہے؟ من گھڑت جو بنا لی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول کر کسی نے باندھ دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ روایت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن آپ سنیں گے مسجدوں کے اندر مولوی سے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح تیسری روایت جو پیش کی جاتی ہے وہ مشکات شریف سے حدیث نمبر 1305 کہ اللہ کے رسول نے اماں عائشہ سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ جانتی ہو کہ نصف شعبان کی رات کو کیا فضیلت ہے، یعنی کیا ہوتا ہے؟ تو اماں عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ بتائیں، تو پھر اللہ کے رسول اس کی فضیلت بیان کرتے اور کہتے ہیں کہ اس رات یعنی اس سال پیدا ہونے والے اور اس سال فوت ہونے والے ہر شخص کا نام اس رات کو لکھ دیا جاتا ہے، اس رات ان کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور اسی رات کو ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ اب یہ روایت بھی مختلف مولوی کے منہ سے آپ کو سننے کو ملے گی 15 شعبان کی رات کی فضیلت میں، لیکن یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ ضعیف روایت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی سند میں بھی انقطاع موجود ہے، یعنی جیسے میں نے بتایا منقطع روایت وہ ہوتی ہے جس میں سند ٹوٹی ہوئی ہو، تو اس میں بھی جو راوی کا سما ہے وہ اماں عائشہ سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے یہ بات اماں عائشہ سے سنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے چوتھی روایت جو پیش کی جاتی ہے وہ بھی مشکات شریف سے ہے، حدیث نمبر 1306 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر خصوصی طور پر متوجہ ہوتا ہے اور سوائے مشرک یا حسد رکھنے والے کے علاوہ تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ اب یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کئی سارے سکم موجود ہیں، یعنی اس کے اندر دو راوی ایسے ہیں جو تدلیس کر رہے ہیں، یعنی مدلس ہیں، اور مدلس کے آنے والی روایت قابل قبول نہیں ہوتی سما کی تصریح کے بنا۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر کچھ راوی ایسے ہیں جو انون ہیں، یعنی مجہول ہیں، جن کی شناخت نہیں ہو سکی کہ وہ کون تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے راوی جس روایت کے اندر موجود ہو تو ان کی روایت بھی قابل قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری روایتیں تھیں جو شب رات کی یعنی 15 شعبان کی رات کی فضیلت پر بیان کی جاتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی اس رات عبادت کرو، خاص رات ہے یہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اور اگلے دن روزہ رکھو، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسا ہم نے جائزہ لیا ان روایتوں کا تو یہ کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے جو صحیح ہو، تو ان روایتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب رہا مسئلہ کہ شعبان کی فضیلت پر کیا کوئی حدیث موجود ہے، تو شعبان کی فضیلت پر جو حدیث موجود ہے صحیح وہ یہ ہے کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے کثرت سے، وہ شعبان کا مہینہ تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب آپ سے پوچھا گیا اس کی وجہ کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس مہینے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے حضور، تو میں چاہتا ہوں جب میرا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث سے بھی یہ مسئلہ اخذ نہیں ہوتا کہ کوئی 15 شعبان کا روزہ رکھے اور اس کے رات عبادت کرے اور کہے کہ جی فضیلت ہے شعبان کے مہینے کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 12 مہینے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے رات کو اٹھ کر، اور آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے ہیں جیسے عائشہ فرماتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کوئی یہ رزلٹ نہیں نکال سکتا کہ ایک دن میں روزہ رکھوں گا اور رات کو نفلیں پڑھوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ بدعت ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ جو فضیلت بتائی گئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور شعبان کے مہینے میں اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، تو یہ سیم فضیلت اللہ کے رسول نے خود پیر اور جمعرات کے بارے میں بیان کری ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ ان دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا پیر کے دن، اور آپ نے بتایا کہ جمعرات کے دن یا دونوں دن اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں جب میرا اعمال نامہ اللہ کے سامنے جائے تو میں روزے سے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فضیلت پیر اور جمعرات کے لیے بھی حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو معلوم پڑا کہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ اگر چاہیں تو کثرت سے روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی یہ چاہے کہ میں 15 شعبان کی رات یعنی نصف شعبان کی رات میں عبادت کروں، نفلیں پڑھوں اور پھر اگلے دن روزہ رکھوں، تو یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان پوری حدیثوں کو دیکھ کر، اس پورے معاملوں کو دیکھ کر معلوم پڑا کہ 15 شعبان کی فضیلت پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ تو جو مولوی ممبر پر بیٹھ کر یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، وہ اللہ سے ڈریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے اوپر جھوٹ بولنا عام بندے کے اوپر جھوٹ بولنے والی بات نہیں ہے، جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، ٹھیک ہے۔ تو جو مولوی یہ باتیں بیان کر رہے ہیں اور عام لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور پرچے بانٹ رہے ہیں کہ بھائی 300 رکعات پڑھنی ہے یا 1000 رکعات پڑھنی ہے یا قبرستان جانا ہے، کبھی بھی آپ قبرستان جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی خاص دن نہیں ہے کہ اس دن قبرستان جائیں گے تو فلاں عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، تو مولوی کو شرم آنی چاہیے کہ امت کے اندر بدعت ایجاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بدعت کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا عمل ایجاد کیا جس پہ ہماری مہر نہیں تو وہ مردود ہے، اور کرنے والا وہ دوزخ میں جائے گا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بدعتوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت حوض کوثر میں میرے سامنے پیش کی جائے گی، انہیں میں پہچان لوں گا، وضو کے آثار چمک رہے ہوں گے، لیکن فرشتے انہیں میرے پاس آنے سے روک لیں گے اور کہیں گے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں الٹے قدم پھر گیا تھا، آپ کے دین میں بدعت ایجاد کری تھی، تو اللہ کے رسول فرمائیں گے انہیں پھینک دو، انہیں جہنم میں لے جاؤ۔ تو تمام لوگ جو ان پر عمل کر رہے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں، ضعیف حدیثیں، اور ضعیف حدیثوں سے دین اخذ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم حق بات کہنا، سننا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔